دھونے کا مطلب کیا ہے؟ وضو میں اعضاء کو دھونا ہے، تو دھونے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دھونے کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دھو اس کے ہر حصے پر پانی جو ہے وہ بہہ جائے، پانی جو ہے وہ بہہ جائے۔ ہم نے ہاتھ دھوئے تو پانی جو ہے نیچے بہہ جائے، ہم نے بازو دھوئے تو پانی نیچے بہہ جائے، چہرہ دھویا تو پانی نیچے بہہ جائے۔ ایسے نہیں کرنا کہ ہاتھوں کو گیلا کر کے ایسے مل لیں جس طرح کے تیل کی مالش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح منہ پہ مل لیں ایک دفعہ اور پانی جو ہے وہ نیچے نہ جائے، بہا نہیں ہے تو ہمارا وضو نہیں ہے، کیونکہ دھونے کا مطلب یہ تھا کہ پانی جو ہے وہ بہہ جائے، اور پانی جو ہے وہ بہا نہیں ہے، پانی بہا نہیں ہے، تو جب تک پانی نہیں بہے گا اس وقت تک ہمارا وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت ایک آدمی جو کھڑے ہو کر پکارتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہر نماز کے وقت جو ہے وہ مائک کے اندر، یا مائک نہیں ہے تو کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذان۔ شاباش، اسے اذان کہتے ہیں۔ اذان کا طریقہ کیا ہے اور اس کے کلمات کیا ہیں؟ اذان کا طریقہ کیا ہے اور اس کے کلمات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اذان کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اگر مائک نہیں ہے تو پھر کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو جائے، اسپیکر مائک وغیرہ نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو جائے، چاہے چھت پہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، مینار پہ کھڑا ہو جائے، پھر اذان دے تاکہ آواز جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ گھوم جائے، ٹھیک ہے۔ اگر مائک وغیرہ اسپیکر وغیرہ کا اہتمام ہے تو پھر مائک پھر جو ہے وہ بولا جائے گا، اذان دی جائے گی، تو پھر ہر جگہ جو آواز جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ تو کسی اونچی جگہ یا مائک پہ آ جائے، قبلہ کی طرف منہ کر لے، منہ کدھر کرے گا؟ قبلے کی طرف منہ کرے گا، جس طرح منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے تو اس طرح قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے جو ہے وہ کھڑا ہوگا، اور دونوں ہاتھ کی کلمہ کی انگلیوں کو دونوں کانوں میں جو ہے وہ ڈال لے، ٹھیک ہے نا، دونوں انگلیاں جو ہے وہ کیا کر لے؟ کانوں میں ڈال لے، پھر بلند آواز سے یہ کلمات پڑھے، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان جب ہوتی ہے، کسی نے سنی فجر کی اذان؟ تو جب فجر کی اذان دی جاتی ہے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، تھوڑی سی اس میں کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی ہوتی ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد یا وہ 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، 2 دفعہ یہ پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، کیونکہ فجر کے بعد تمام لوگ سوئے ہوتے ہیں گھروں میں، تو اسی لیے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ جو ہے وہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، نماز کا وقت ہو یا نماز پڑھو، نماز پڑھنا سونے سے جو ہے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ جب اذان پڑھ لی جاتی ہے تو پھر اذان کی دعا بھی ہے، اذان کے بعد کی دعا بھی ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یہ کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا ہے جو کہ ہمیں آنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اور جب بھی اذان ملے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ثواب حاصل کریں۔ اذان کے بعض علاقوں میں بعض جگہوں پر نماز کے وقت اذان کے وقت اذان دی جاتی ہے، پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہونے کا وقت آتا ہے نا، تو 5 منٹ پہلے پھر مائک چلا کر یا وہ کچھ بولا جاتا ہے، کلمات کہے جاتے ہیں، ہر جگہ پر مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تصویب یا صلاۃ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصویب یا صلاۃ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ شریعت کے اندر کوئی الفاظ اس کے مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جماعت کا وقت ہو گیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ، عربی میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جو آپ کی زبان ہے، جو کلمہ استعمال کرنا چاہیں کر لیں۔ لیکن آج کل مناسب جو الفاظ ہیں اور بہت ساری جگہوں پر جو تصویب کی جاتی ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ کی جاتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ یا وہ تصویب کی جاتی ہے، اس کو تصویب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز سے پہلے ہی کیا جاتا ہے تاکہ لوگ آگے سوال ہے، نماز شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی جو بلند آواز سے پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جب جماعت کا وقت ہوتا ہے نا، تو اب جب پورا ٹائم ہو گیا ہے تو ایک بندہ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، حافظ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی اور کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے تکبیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کے الفاظ وہی ہیں جو اذان کے الفاظ ہیں، تکبیر کے الفاظ بھی وہی ہیں جو اذان کے ہیں، تھوڑا سا فرق اتنا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ صرف اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، باقی الفاظ سارے وہی ہیں جو اذان کے ہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ تکبیر بیٹھ کر سننا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ نماز کا وقت ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ کر سنیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تکبیر جو ہے وہ بیٹھ کر سننا چاہیے، تکبیر بیٹھ کر، سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں، صرف ایک بندہ کھڑا ہو جو تکبیر پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور تکبیر پڑھتے پڑھتے جب وہ حی علی الفلاح پر پہنچے تو پھر امام صاحب بھی کھڑے ہو جائیں اور پھر سارے مقتدی جو ہے وہ نمازی کھڑے ہو جائیں، تو آپ جو ہے وہ صفوں کو درست کر لیں اور نماز کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں۔ اذان کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو اذان دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مؤذن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں، یا اس کو بانگی کہتے ہیں، لیکن جو محتاط جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مؤذن ہے۔ تکبیر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو تکبیر پڑھ رہا ہوتا ہے جماعت سے پہلے، اس کو مکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ مکبر۔ اذان کہنے والے کو مؤذن اور تکبیر کہنے والے کو مکبر۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے بعد، ان کو منفرد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ منفرد یا منفرد۔ جو لوگ سب مل کر پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جماعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جماعت، سب مل کر اکٹھے ہو کر ایک ہی وقت میں نماز ادا کرتے ہیں اور اس کو جماعت کہتے ہیں۔ پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب۔ اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کو مقتدی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ مقتدی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ نہیں آئی؟ نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں اور جو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب کے پیچھے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ کافی ہے یہاں تک؟ چلے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔